الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورۃ النساء اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا پھر اسی ایک نفس کا جوڑا اس کی بیوی کی صورت میں اللہ نے پیدا کیا پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور بہت بڑی تعداد میں عورتوں کو پیدا کیا اور ڈر جاؤ تم اس اللہ سے جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو اور ڈر جاؤ تم رشتہ داریوں کے معاملے میں بے شک اللہ رب العزت تم پر نگہبان ہیں تمہاری نگرانی فرما رہے ہیں اب اللہ رب العزت نے حضرت انسان کا تعارف یوں کروایا کہ یہ ایک تھا ہم نے اس کو دو کیا ان کے درمیان رشتہ قائم کیا میاں اور بیوی کا پھر اس رشتے کی بنیاد پر ہم نے ان کی نسل کو بڑھایا اور آج یہ اتنی بڑی تعداد میں روئے زمین پر موجود ہیں اس کے پیچھے اللہ کی جو منشا تھی وہ یہ تھی کہ انسان یہ ایک جائز اور معقول رشتہ قائم کرے چونکہ مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے ضرورت بھی ایک دوسرے کی محبت بھی چاہت بھی بنا دیا لیکن پابند کیا کہ وہ ایک دائرے کے اندر ایک جائز ذریعے کے ساتھ ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر تعلق کو قائم کرے اور اس سے پھر نسل انسانی میں اضافہ ہو۔ اب یہ جو رشتہ
مرد اور عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے، اسے ہم اپنی زبان میں سسرالی رشتہ کہتے ہیں، انگلش میں ان لاز کہتے ہیں۔ اور دیکھا جائے کہ یہ ازراہ تفنن بات کی جاتی ہے کہ وہ اگر ان لا ہیں تو لا کیا ہے؟ تو لا دیکھا جائے تو وہ مرد اور عورت ہیں، وہ قانون ہے جن کی وجہ سے یہ قانونی رشتہ دو ایسے خاندانوں کے درمیان قائم ہوتا ہے جو نہ ایک دوسرے کے بظاہر اتنے مضبوط تعلق والے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات رشتہ داریاں بڑی قریب کی ہوتی ہیں اور بعض اوقات بالکل دور کا تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے دونوں خاندان ایک ہی جگہ پہ پلے بڑے اور چلتے آئے ہیں۔ اور بعض اوقات دوسری صورت، اگر بگاڑ پیدا ہو جائے، بہن بھائی بھائیوں کے درمیان جب یہ سسرالی رشتے قائم ہوتے ہیں، بھرم نہ رہے تو ایسے بکھرتے ایسے ٹوٹتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے منہ لگنا، ایک دوسرے سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس رشتے کے تقدس کو صحیح طرح سے جانا نہیں، اور شریعت مطہرہ جس پر ہم قربان جائیں قرآن حکیم کی صورت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جس نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ تمہیں اپنی دنیا کو خوبصورت کیسے بنانا ہے، اپنے گھروں کو محبت کا گہوارہ کیسے بنانا ہے، اپنے گھروں میں امن کو کیسے برقرار رکھنا ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے تو جہاں کہا کہ تمہیں اپنے وہ رشتہ دار جن سے خونی رشتہ ہے، آپ کے ددیالی رشتہ دار ہیں، آپ کے ننہالی رشتہ دار ہیں، آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے آپ کے ہمسائے ہیں، ان سے تعلقات قائم کرنے ہیں۔ بلکہ ایک اور رشتہ کہ اگر کسی نے بچپن میں کسی عورت کا دودھ جو اس کی ماں نہیں ہے پی لیا، کہا اس دودھ کی لاج رکھنی پڑے گی، اب وہ دودھ کی بنیاد پہ بہت سارے رشتے اس کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اب جہاں شریعت ان چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، آپ کی ماں کی طرف سے رشتے، آپ کے باپ کی طرف سے رشتے، جہاں ان کی قدر، جہاں ان کا خیال رکھنے کا حکم بار بار ملتا ہے، وہیں پہ ایک اور رشتہ ہے جسے ہم اپنی مرضی سے قائم کرتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر دودھ آپ اس عمر میں پیتے ہیں جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کس خاندان میں پیدا ہو رہے ہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن رشتہ داری جس سے قائم کر رہے ہیں اس میں اکثر و بیشتر انسان کا اپنا کچھ نہ کچھ کردار ضرور ہوتا ہے، کم از کم اس کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ تو اس رشتے کا تو زیادہ پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم اکثر اس رشتے کو کچے دھاگے سے زیادہ کچا سمجھ کر بے قدری کرتے ہیں اور توڑ کے رکھ دیتے ہیں، نتیجتاً معاشرے کے اندر ایک بگاڑ آپ کو محسوس ہو رہا، ہر طرف طلاق ہی طلاق، ہر طرف بگڑتے ہوئے رشتے، گھروں میں لڑائیاں، بدامنیاں، گھروں میں ایک دوسرے پہ الزامات۔ کیوں کہ اس مضبوط ترین رشتے کو جسے مضبوط کرنے کی ضرورت تھی اس کی لاج نہیں رکھی جاتی۔ آئیے سیرت مطہرہ سے میں آپ کے سامنے چند پہلو رکھتا ہوں، اس سے اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جن کے بارے میں اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ کیسا تعلق بنایا، کیسا بنانے کا حکم دیا، کیسا قائم رکھا اور کیسے قائم رکھنے کا حکم دیا۔ اس میں ہم اگر دیکھتے ہیں ایک تو عمومی اصول بیان کر دیے، اصول دے دیے، جیسے قرآن حکیم نے کہا
کہ دیکھو جیسے خون کے کچھ رشتے تمہارے اوپر ابدی حرام ہیں، ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، این اسی طرح کچھ رشتے شادی کی وجہ سے تم پر دائمی حرام ہو جاتے ہیں اور کچھ عارضی حرام ہوتے ہیں۔ مثلا دائمی میں فرمایا جس عورت سے تم نے شادی کر لی، چاہے آپ اس کو اپنے گھر نہیں بھی لائے، اس کی ماں ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں بن گئی، رشتہ نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے۔ اس بیوی کی اگر کوئی پہلے سے بیٹی تھی اور آپ کی پرورش میں آ گئی، آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بالخصوص جب آپ نے اس سے تعلق قائم کر لیا۔ اب اسی طرح کچھ عارضی رشتوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اور کچھ دائمی میں، جیسے آپ کے بیٹے نے کسی عورت سے شادی کر لی، اب وہ آپ کی بیٹی بن گئی، کبھی آپ اس سے رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کے باپ نے کسی اور عورت سے شادی کر لی، آپ اس سے کبھی رشتہ نہیں کر سکتے، چاہے باپ چھوڑ دے۔ کچھ عارضی رشتے، جیسے کسی عورت سے آپ نے شادی کر لی، دوسری شادی کرنے کی عدل اور انصاف اگر آپ کر سکتے ہیں تو اجازت ہے، لیکن کہا اس کی بہن سے نہیں کر سکتے، حدیث میں بیان کر دیا اس کی پھپھو اور اس کی خالہ سے نہیں کر سکتے۔ یعنی قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے کئی رشتوں کو ابدی اور کئی کو عارضی طور پر حرام کر دیا۔ پہلی بات، دوسری عمومی اصول بیان کر دیا کہ تمہیں اچھے اخلاق کا مالک ہونا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میرے سب سے قریب مجلس میں وہ شخص بیٹھا ہوگا جس کا سب سے اعلیٰ اخلاق ہوگا۔ اسی طرح فرما دیا کہ سنو، قیامت کے روز ترازو میں سب سے وزنی عمل تمہارے اعلیٰ اخلاق ہوں گے۔ تو اگر آپ ساری دنیا کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن ساس کو تو کر کے بلاتے ہو، سسر کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہو، سالے کے رشتے کو اپنے لیے ملامت سمجھتے ہو، تو پھر کوئی اخلاق نہیں ہے۔ سب سے وزنی عمل فرمایا تمہارے ترازو میں تمہارے اعلیٰ اخلاق ہوں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ سنو، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا دنیا کے لیے بڑا بہتر ہے، دنیا کے ساتھ تو آپ بھرم کے رشتے رکھ رکھاؤ ضرور رکھیں گے، پتہ تو آپ کے اخلاق کا تب چلے گا جب آپ اپنے گھر میں جائیں گے، اپنے گھر والوں سے تعلق قائم کریں گے۔ تو فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور پھر فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہوں۔ اب اس گھر والوں کے خیال رکھنے میں جہاں یقیناً آپ نے اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اس کے بچوں کی تربیت، اس کی ضروریات اور سارے معاملات کو دیکھنا ہے، وہیں پر اس کے رشتوں کی قدر کرنا ہے۔ میں صرف اس آخری نقطے پر چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد ہمارے گھر میں آئیں، آواز دے کر اجازت مانگی تو کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں لگا جیسے خدیجہ آ گئی، تو کیا کہا؟ اللہم حالہ اللہم حالہ، یعنی بڑے پرتپاک انداز میں اپنی فوت ہو جانے والی بیوی کی بہن کو اپنے گھر میں ریسیو کیا۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری مسلم کی احادیث میں تفصیلات موجود ہیں، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری ذبح کرواتے، گوشت کے ٹکڑے کرواتے تو کہتے اچھا فلاں خدیجہ کی سہیلی کو دے آؤ، فلاں خدیجہ کے رشتہ دار کو دے آؤ۔ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اور زندہ بیویاں بھی تھیں،
مجھے ان پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی تو میں کہتی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو دنیا سے جا چکی، آپ اس کو آج تک نہیں بھولتے؟ تو کہتی ایک دن میں کہہ ہی بیٹھی، میں نے کہہ دیا کہ یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب اس پہ قربان، لگتا یہ ہے کہ ان کے علاوہ جیسے دنیا میں کوئی عورت ہی نہ ہو. بیوی تھی نا، محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آقا علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا ہاں انہا کانت و کانت کان لی منہا ولد، ہاں وہ تھی وہ بڑی کمال کی عورت تھی. اور ہمارے ہاں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی تعریف کرتے تو پورا گھرانہ ملامت کر کر کے اس بندے کو مار دیتا ہے کہ رن مرید ہو گیا ہے. عورتوں کی تعریف کرنا سیکھو اگر اپنے گھروں کو پرسکون بنانا چاہتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کمال یہ ہے، ایک دن گھر تشریف لاتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو یوں اٹھا کے سرکہ لے آئیں. تو سرکہ کھانے والی کوئی چیز بظاہر نہیں ہے، لیکن کہا کتنا اعلیٰ ہے سالن، جس سالن کے اندر یہ سرکہ موجود ہو، یا سرکہ کتنا اعلیٰ سالن ہے، تعریف کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنے گھر والوں کا بلکہ ان کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا. اسی طرح ایک بڑا مسئلہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے سے لے کر بعد تک چلتا رہتا ہے، وہ حق مہر کا معاملہ ہے. آپ نے اپنی بیٹی کسی کو دی ہے تو بڑے بڑے حق مہروں کا مطالبہ نہ کریں. کسی کی بیٹی لینے جا رہے ہو تو ان کے گھر کا کباڑا کرنے کے لیے تم بڑے بڑے جہیز کے مطالبے نہ کرو. یہ سب سے پہلی دراڑ ہے جو تمہارے رشتوں میں پڑے گی. اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے رشتے کرو گے، اللہ کے لیے تعلق بناؤ گے تو میرا اللہ ان تعلقات کے اندر دوام مضبوطی رکھ دیں گے. اور اگر دنیا کے لیے کرو گے تو یاد رکھو یہ کچے دھاگے سے زیادہ کمزور رشتہ بن جائے گا. اس لیے کہ نیتیں خراب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا کہا کہ عورت سے 4 وجہوں سے شادی کی جا سکتی ہے، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے خاندان کی بنیاد پر، اس کے مال کی بنیاد پر اور اس کے دین کی بنیاد پر. فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی کو چن لینا، کامیابی مل جائے گی. بظاہر ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی دین دیکھنا ہے، لیکن جب رشتے کی باری آتی ہے تو پھر نہ اس کا اخلاق دیکھتے ہیں، نہ اس کا کردار دیکھتے ہیں، نہ اس کی تربیت دیکھتے ہیں گاڑی کیسی ہے، گھر کتنا ہے، مال کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، جاب کہاں پہ، ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب رشتہ چلنے لگتا ہے تو پھر سر پیٹتے ہیں کہ کیسا انسان دے لیا. رشتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ان معاملات میں، یہ حق مہر کے معاملے میں یہ تو واجب ہے، اور یہ جو اس کے بدلے میں ڈاور کا معاملہ ہے، یہ جو ہم نے اپنی طرف سے فرض کر دیا کہ اتنا جہیز لے کے آئے گی، اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے اسلام سے. یہ ظلم پر مبنی نظام ہے، ختم کرنے کی کوشش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النساء برکتاً ایسرہن برکہ، اس عورت کے گھر میں سب سے زیادہ برکت ہوگی جس کی شادی میں سب سے تھوڑا خرچ ہوا ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خرچ کر کے اپنی گھر والے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو سکون دے دو گے؟ ہرگز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تھوڑا خرچ کرو گے برکتیں بڑھ جائیں گی، زیادہ کرو گے برکتیں کم ہو جائیں گی. سسرالی رشتوں کا بھرم، ان کا خیال، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہاں اتنے خوبصورت واقعات ملتے ہیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی بن گئے، آپ کے گھر میں تربیت پائی، بہت ہی گہرا تعلق ہے، محبت کا بھی، الفت کا بھی. لیکن
کیا ہوا؟ اب یہاں تک کہ بعض اوقات بڑا میٹھا میٹھا سا مذاق بھی ایک دوسرے سے کر لیتے، مزاح کے طور پر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے گٹلیاں کھجوریں کھا رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گٹلیاں اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجوریں کھا لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دیکھتے کس نے زیادہ کھائی ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی دیکھو کہ کون گٹلیوں سمیت کھا گیا ہے۔ یعنی اس حد تک پیار ہے، فرینکنس ہے۔ لیکن مسئلہ ایک پوچھنے کی باری آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسئلہ جوانی سے متعلق تھا، کپڑوں کے پاک ہونے، قطروں وغیرہ کے حوالے سے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود نہیں گئے، اپنے کسی دوست کو کہا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دو، مجھے شرم آتی ہے۔ یعنی سسر سے حیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دوسری بیٹی کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ فرمایا کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، اور دوسری بیٹی بھی جب دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو فرماتے ہیں اگر اس کے بعد بھی میری بیٹی ہوتی تو میں عثمان ہی کو دیتا۔ با حیا، یہ حیا والا رشتہ قائم کرو تو پھر دیکھے برکتیں آتی ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرے کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، مطالبات نہیں کہ آئے دن مرد کی طرف سے عورت سے مطالبہ، عورت کی طرف سے مرد سے مطالبہ، یہ دونوں طرف سے رشتے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں نہیں جی اچھا عورت ہمارے گھر آئی ہے، اس کا کام ہے میری ماں کی خدمت کرے، جتنا اس پہ فرض ہے اتنا ہی تم پہ فرض ہے کہ تم اس کی ماں کی خدمت کرو۔ اور حقیقت جانیے، اگر آپ اپنے سسرال کی قدر کریں گے، آپ کی بیوی آپ کے سسرال کی قدر کرے گی۔ اگر آپ بیوی ہیں، عورت ہیں، اگر آپ مرد کے خاندان کی قدر کریں گی تو مرد آپ کے خاندان کی قدر کرے گا۔ یاد رکھیں یہ رشتہ آپ نے بائی چوائس اختیار کیا ہے، خود یہ رشتہ بنایا ہے، اس لیے اس رشتے کا بھرم رکھو۔ اس رشتے کا بھرم کہاں تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ باقاعدہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے کہا لوگو تم عنقریب مصر فتح کرو گے، اور یاد رکھو جب مصر فتح کرو تو احسنوا الی اہلیہا، مصر والوں کا بڑا خیال رکھنا، ان سے بڑا اچھا سلوک کرنا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں، کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمَةً، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری بھی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ایک طرح سے ہماری ذمہ داری کے اندر بھی ہیں، ہمارے ذمہ ہونے کے اعتبار سے بھی آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں لفظ یہ ہے کہ ہمارا ان سے سسرالی رشتہ بھی ہے۔ رشتہ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام مصر سے تھی، فرمایا ہماری رشتہ داری ہے ان سے، مصر فتح کرنے جاؤ تو مصر والوں کا پوروں کا خیال رکھنا۔ ایک وقت تھا دیہاتوں میں، شاید یہ باتیں آپ کو شہروں میں عجیب لگیں گی، لیکن سنو یہ ہماری ثقافت تھی، تہذیب تھی، آج ہم نے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے دیہاتوں میں اگر دیہات کا داماد آ جاتا تو پورا دیہات اس کی قدر کرتا کہ ہمارے گاؤں کا داماد آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ نے فرمایا مصر والوں کا خیال رکھنا، ان سے رشتہ داری ہے کہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے رشتہ داری قائم کر کے ہماری اماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام مصر سے تھی۔ اور دوسرا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئی، اور وہ بھی مصر سے قبطی بیک گراؤنڈ سے تھی، تو فرمایا اس رشتہ داری، سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے مصر والوں کا خیال رکھنا۔ اور اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے جب غزوہ بنی مصطلق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، تو
تو چونکہ جب شادی ہوئی تو اس سے پہلے ان پر حملہ ہوا، ان میں سے بہت سارے لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے شادی کی، مسلمانوں نے ان کے جتنے قریبی رشتہ دار تھے سب کو آزاد کر دیا۔ اور ابو داؤد اور احمد کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کتنی کمال کی یہ بیٹی تھی جو اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنی کہ 100 کے قریب ان کے خاندان کے افراد کو آزادی مل گئی صرف ان کے اس سسرالی رشتے کے قائم ہونے کی وجہ سے۔ نتیجہ کلام، اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو تو جہاں اپنے گھر والوں یعنی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو، وہیں اپنے ساتھ والے، اگر بیوی ہو تو مرد کے گھر والوں کا، مرد ہو تو بیوی کے گھر والوں کا خیال ہی نہ رکھو، بلکہ اس سے زیادہ ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو اور ان کا اس انداز سے خیال رکھو جیسے آپ اپنے ماں باپ کا اور اپنے گھر والوں کا رکھتے ہو، تو دیکھو گھروں میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔